علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ قلندر لاہوری درویش سیالکوٹ بانی پاکستان، آپ نے اپنی کلیات کے اندر ایک شعر لکھا، اس سے پہلے آپ نے مضمون تحریر کیا۔ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے سیاسی چمچوں کو اکٹھا کیا، سیاسی چیلوں کو اکٹھا کیا، اور پھر شیطان ان کو جو ہے وہ درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ نصیحت کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتے نہیں ذرا، ہیں یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتے نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، دے کر عرب تا فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے دل دے وچ حب نبی نہیں تے وت راز ایمان دا مطلب کیا؟ وت ہندوستانی ٹھیکا سے انہیں نقصان دا مطلب کیا؟ جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ پاکستان اسلام کے نام کا قلعہ اور سب سے بڑے منصب پر سلیکٹ ہونے والا وزیر اعظم نبی علیہ السلام کی شان میں وہ نازیبا زبان استعمال کرے، حد ہو گئی۔ حلف برداری کی تقریب میں تو اسے خاتم النبیین نہیں پڑھا گیا، نبی کے صحابہ کا تو نے مذاق اڑایا، نبی کے صحابہ کی شان میں تو نے گستاخی کی، نبی کی سنت داڑھی شریف کا تو نے مذاق اڑایا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ نبی کے غلاموں کو پکڑ کر جیلوں میں پابند سلاسل کر دیا گیا، نبی کے عاشقوں شیخ الحدیث کو جیلوں میں بند کر کے بے انتہا تشدد کیا گیا، سادات کے ہتھکڑیوں میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، گستاخ رسول کو ملک سے رہا تو نے کیا، پھر کریڈٹ لینے کے لیے امریکہ کے تلوے چاڑنے چلا گیا۔ ابھی بھی تیرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا، تو نبی کی شان میں بکواس کرتا ہے، نبی کی شان میں بکواس کر دی، لیکن نبی کے غلاموں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز اپنے آقا کے لیے رکھی ہے، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری اولاد ہمارے آقا کے لیے ہے۔ یہ پیغام ہے سیدنا صدیق اکبر سے لے کے غار ہرا کے اس وفادار سے لے کے ختم نبوت کے اس سپاہ سالار سے لے کے آج اس مجلس میں موجود ہر عاشق کا یہی پیغام ہے، ہر عاشق کی یہی سوچ ہے، ہر عاشق کی یہی فکر ہے، ہر عاشق کا یہی نظریہ ہے، ہر عاشق کا یہی عقیدہ ہے، ہر عاشق کی یہی اعلان ہے، ہر عاشق کی یہی آواز ہے، یہی صدا ہے۔ مانا کے ضرورتیں ضروری ہے زندگی کے لیے، مانا کے ضرورتیں ضروری ہے زندگی کے لیے، آقا آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں ہے۔ مانا کے ضرورتیں ضروری ہے زندگی کے لیے، آقا آپ سے ضروری تو زندگی بھی نہیں۔ حق بات کہے پھر ڈٹ جائے، پھر چاہے گردن بھی کٹ جائے، کردار خادم زندہ ہے۔ تو کیسے بھول گیا؟ ابھی سرکار کے غلام زندہ ہے، اور ہم تجھے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، چاہے میں چھوٹا سہی لیکن سن، ابھی غازی ممتاز قادری کی ریفل موجود ہے، غازی علم الدین کا خنجر موجود ہے، خادم حسین رضوی کا دیا ہوا جذبہ ابھی بھی موجود ہے، اور انشاءاللہ ہم اس مرد قلندر کے سنگ ہر گستاخ رسول کو یہ پیغام دیں گے، ہم ہر گستاخ رسول کو، قادیانیوں کے حامی کو، ان خارجی اور رافضیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آقا کی ناموس کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہر وقت کٹنے کے لیے، مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جو تیار ہے بولے گا تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں جانا دنیا دے اندر، یقین کر کے جانو۔ وہ سکھ بولیا انہیں کہا جی بابا سانو کافر آندا ہے، میں کہ اور تسی ٹیپو سلطان دی لڑی چوئی
کافر ہی آکھنا ہے جڑا ساڈے نبی نو نہیں ماندا او کافر ہے۔ اے ہر مسلمان دا عقیدہ ہے، جڑا ساڈے نبی دا گستاخ ہے، جڑا ساڈے نبی نو نہیں ماندا او کافر ہے، پاویں او سکھ ہون پاویں جڑا مرضی ہوئے۔ اسی تے دنیا وچ پیغام دیتا ہے۔ میں شاہ صاحب قبلہ سید مقصود علی شاہ صاحب گیلانی دی صدارت وچ انہاں دے پنڈ بھی یہ گل کہی، میں کہ سکھاں واسطے عمران خان نے جدو راہ کھولیا نا، کرتارپور بارڈر کھولیا، میں کہ تو انہاں واسطے راہ تے کھولیا ہے، سانو پتہ ہے تو کنا واسطے کھولیا، کنا واسطے کرنا پیا ہے۔ مسلمانہ دا حج بھی مشکل ہو گیا، سکھاں نو ویزے بھی فری مل دے پہنے، سکھاں نو ویزے بھی فری مل دے پہنے، میں کہ کھولیا ہے، لیکن غلامہ دا ہے مطالبہ ہے چل اجمیر دا بوا کھول۔ سکھاں نو کہنا اجمیر دا راستہ کھولن، مسلمان بھی خواجہ اجمیری نال گلا کرنا چاہتے ہیں، انہیں سکھاں نو کہے حضرت دادا حضرت حضور خواجہ امام احمد رضا خان بریلوی دا دروازہ کھولن، اسی انہاں نال جا کے عشق و محبت دیاں گلا کرنا چاہنے ہیں تے دنیا چے پیغام دینا چاہنے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت او تاجدار ختم نبوت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ خوبصورت آواز کے مالک درباری ثنا خان آستانہ عالیہ کھڑے پر شریف کے کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب علی رضا قادری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب علی رضا۔